محبت کے صحیفوں میں جہاں تحریف ہوتی ہے، محبت کے صحیفوں میں جہاں تحریف ہوتی ہے، وہاں پھر ہجر کی آیات کی تصنیف ہوتی ہے۔ محبت کے صحیفوں میں جہاں تحریف ہوتی ہے، وہاں پھر ہجر کی آیات کی تصنیف ہوتی ہے۔ اور محبت تو نہیں لیکن انوکھا ربط ہے کوئی، محبت تو نہیں لیکن انوکھا ربط ہے کوئی، مجھے ایک شخص کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورس یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک غزل بچی ہوئی تھی جے پی ایس سی والے کے لیے، میں نے چینل پر نہیں بنایا تھا، ویسے تو کلاس میں نے بتایا تھا، لیکن کچھ ایسے کینڈیڈیٹ ہوئے جو بعد میں جوائن کیے، 2-4 دن بعد جوائن کیا ہمیں پیڈ کورس کے لیے، تو اس میں ایک غزل بچی ہوئی تھی، تو میں نے اس لیے بھی اس غزل پر ویڈیو نہیں بنایا تھا کہ کیونکہ یہ عام فہم غزل ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ بھائی چند اشعار کی تشریح ہونی چاہیے، مجھے کرنے کی ضرورت تھی۔ اور کچھ فرمائش بھی آ گئے، جن لوگوں کا چھوٹ گیا تو ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ سر آپ اس پر ایک ویڈیو ہی بنا دیں تو ہم لوگ سن لیں گے تو کلیئر ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ تو ایک بار پڑھتے ہیں، اور کچھ اگر ایسے اشعار ہوں گے کہ جن کی تشریح درکار ہوں گی تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں غزل پہ آ گئے، اور یہ حسرت معانی کی غزل ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلم نکاح میں ہے یہ، اور یہ مووی آئی تھی 1982 میں، تو وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن چونکہ تشریح نہیں ہے وہاں پہ، تو یہاں پہ میں تھوڑا تشریح بھی کروں گا۔ دیکھیے، پہلا شعر ہے، تھوڑی یہ لمبی غزل ہے لیکن میں بہت فاسٹ چلوں گا، جو شعر تشریح کے لیے ہوگا اسی کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ دیکھیے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ تو اب اس میں شاعر سیدھی سی بات کر رہا ہے، شاعر جو ہے پرانے زمانے کو یاد کر رہا ہے، اور عشق کے بارے میں بول رہا ہے کہ عشق کی ایک کمی کو بول رہا ہے، عشق میں جو غم ملتا ہے۔ شاعر ڈائریکٹلی کہنا چاہتا ہے اس میں کہ بھائی عشق ہے تو وہاں پہ جو ہے آنسو بھی نکلیں گے، وہاں غم بھی ملے گا۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے عین کے بعد غین لازم ہے، عین کے بعد غین لازم ہے، یعنی عین سے عشق تو غین سے غم۔ تو چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے، اس میں اتنا زیادہ ایکسپلین کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، با ہزاراں اضطراب و 100,000 اشتیاق، تجھ سے وہ پہلے پہل دل کا لگانا یاد ہے۔ با ہزاراں اضطراب جانتے ہیں آپ، بے چینی کو کہتے ہیں اضطراب۔ با ہزارہ، با کہتے ہیں 7 کو، ہزاراں اضطراب یعنی کہ ہزاروں ہزار اضطراب، ہزاروں ہزار بے چینیاں۔ و 100,000 اشتیاق، 100 کہتے ہیں 100 کو، سینچری صدی جانتے ہیں آپ، ہزارہ تو ہزار ہی ہے، تو اشتیاق کہتے ہیں شوق کو۔ تو اب پہلا مصرع کیا ہوا کہ با ہزارہ اضطراب، ہزاروں اضطراب کے ساتھ، و 100,000 اشتیاق، اور سینکڑوں ہزاروں اشتیاق شوق کے ساتھ، تجھ سے وہ پہلے پہل دل کا لگانا یاد ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سے پہلے پہل دل کو لگایا تو میرے دل میں ہزاروں اضطراب، ہزاروں اشتیاق جو ہے میرے دل میں تھا، اور اس سے میں نے اپنے محبوب سے پہلے پہل دل لگایا۔ تو بس یہ ہے۔ اور یہ دیکھیے، بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، اور تیرا غرفے سے وہ آنکھیں لڑانا یاد ہے۔ بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، تو نگاہ شوق بڑی نگاہ، ہم محبوب کو شوق بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو بار بار اٹھنا اسی جانب، اور تیرا غرفے سے، غرفہ کہتے ہیں دریچہ کو، آپ کھڑکی کے پاس کھڑے ہوں گے تو وہ ہوا کہ غرفے سے دیکھنا، تو وہ تیرا غرفے سے وہ آنکھیں لڑانا یاد ہے۔ تو ایک کیفیت کو بتایا گیا ہے کہ بھائی اگر محبوب ہے تو عاشق اس کو جو ہے اپنے کھڑکی کھول کے دیکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں لوگ جو کہ عشق فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی اس کا تجربہ ہوگا شاید۔
آگے بڑھتے ہیں. جو شعر ویسا ہوگا تو اس میں خود ہی بتا دوں گا. باقی بہت سارے اشعار اس میں بالکل سامنے کے ہیں، تو اس لیے میں ابھی تک ویڈیو بھی نہیں بنایا تھا. خیر چلیے آگے پڑھتے ہیں. تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے. شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سے ملتا تھا تو کیا ہوتا تھا، میرا جو محبوب ہے اپنی مطلب انگلی دانتوں تلے انگلی دبانا یاد ہے، تو میرا محبوب اپنے دانتوں تلے انگلی دباتا تھا. محبوب مذکر ہے. تو ایک کیفیت کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی وہ اگر آپ یہاں پہ لڑکی کو محبوب کنسیڈر کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو لڑکیوں میں عادت ہوتی ہے بھائی چوڑیوں کو گھمانا، دوپٹے کے کونے کو ایسا کرنا اور دانتوں میں انگلی دبانا، اس طرح سے ان کی یہ عادت ہوتی ہے. تو اسی لیے شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا. میں جب اپنے محبوب سے ملتا تھا تو میں تھوڑا بے باک ہو جاتا تھا. بے باک یعنی بے خوف، ویسا مطلب پورے دنیا جہان کو بھول جاتا تھا. اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے. اور میرے محبوب پر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دبا لیتا تھا. آگے دیکھیے اس شعر میں. کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو جو ہے پردے کا کونا کھینچ لیتا تھا. میں دفعتاً عادتاً ایسا میں پردے کا کونا اپنے گھر کے کھڑکی کے پردے کا کونا کھینچ کر کے میں اپنے محبوب کو دیکھتا تھا. اور میرے محبوب کی نظر جب مجھ پہ پڑتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ وہ دوپٹے سے جو ہے اپنا منہ شرم سے چھپا لیتا تھا. بس اتنی سی بات اس میں کہہ رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کوئی غالب وغیرہ کی جیسے، میر وغیرہ کی جیسے، جو ہے فیض وغیرہ کی جیسے یہاں پہ جو ہے بہت ویسا خیال یہاں پہ لا کے پیش کیا گیا، ویسا نہیں ہے. ایک سلاست، ایک روانی ہے غزل میں، اور سارے ویسے خیالات ہیں کہ عاشق معشوق کے ذہن میں، دل میں جو عشقیہ غزل ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. جان کر سوتا تجھے وہ قصد پا بوسی میرا، جان کر سوتا تجھے وہ قصد پا بوسی میرا، اور تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے. دیکھیے بڑا خوبصورت شعر. شاعر کہہ رہا ہے کہ جان کر سوتا تجھے وہ قصد پا بوسی میرا. قصد کہتے ہیں نا ہم لوگ، قصدن ایسا کیا تم نے، یعنی کہ انٹینشنلی ایسا تم نے کیا، تم نے نوئنگلی ایسا کیا، جان بوجھ کر کے تم نے ایسا کیا، تو قصدن اس کو کہتے ہیں. تو جان کر سوتا تجھے وہ قصد پا بوسی میرا، اور تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے. کہ میں اپنے محبوب کو سوتا جان کر کے، سوتا سمجھ کر کے، جان کر سوتا تجھے وہ، جب میں ایسا مجھے لگتا تھا کہ میرا محبوب سو رہا ہے، نیند میں ہے، تو ہم کیا کرتے تھے، ان کا جو ہے پیر چوم لیتے تھے. پا بوسی میرا، پیر چوم لیتے تھے. تو محبوب کیا ہوتا تھا، محبوب جگ جاتا تھا، اور جگنے کے بعد کیا کرتا تھا وہ، کہ وہ تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے. تو وہ اپنا سر میرے سر سے ایسے ٹھکرا دیتا تھا، وہ تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد، اور مسکرا دیتا تھا. تو یہ ہے. آگے دیکھیے. تجھ کو جب تنہا کبھی پانا تو از راہ لحاظ، حال دل باتوں ہی باتوں میں جتانا یاد ہے. تجھ کو جب تنہا کبھی پانا تو از راہ لحاظ. اگر میں اپنے محبوب کو، شاعر کہتا ہے اپنے ماضی کی یادوں کو بیان کرتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سے کبھی راہ میں، راستے میں ملاقات کرتا تھا، یعنی کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میرا محبوب بھی آ گیا، تو اب وہاں پہ کھڑے ہو کر کے گھنٹوں بات کریں گے تو لوگ کہیں گے اچھا یہ تمہارا محبوب ہے. تو ہم کیا کرتے تھے کہ حال دل کیا کرتے تھے، حال دل باتوں ہی باتوں میں جتانا یاد ہے. وہاں میں یہ کرتا تھا، بہت کم ان سے بات کرتا تھا، بہت مختصر سی گفتگو میں ہی جو ہم اپنا حال دل سنا دیتا تھا. اور وہ ایسا اس لیے کرتا تھا کہ میں راہ کا لحاظ کرتا تھا کہ راستے میں ایسے بات کریں گے، کوئی دیکھے گا تو بدنامی ہوگی، تو اس طرح کی کیفیت تھی. تو ہم حال دل باتوں ہی باتوں میں جتا دیتا تھا. آگے دیکھیے اس میں. جب سوا میرے تمہارا کوئی دیوانہ نہ تھا، سچ کہو کچھ تم کو بھی وہ کارخانہ یاد ہے.
شاعر کہہ رہا ہے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ ابھی تو میں تمہارا دیوانہ ہوں، لیکن جب میرے سوا تمہارا کوئی دیوانہ نہیں تھا، سچ کہو سچ کہو کچھ تم کو بھی وہ کارخانہ یاد ہے؟ یا کارخانہ سے مراد یہ ہے کہ دن رات اور جو اوقات ہے، جو زمانہ ہے، اس کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ابھی میں تمہارا دیوانہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب میں تمہارا عاشق نہیں تھا، جب میں تمہارا دیوانہ نہیں تھا، تم خالی تھے، بالکل تمہارا کوئی عاشق نہیں تھا، تو اس زمانے میں تمہارے دن رات کیسے کٹتے تھے؟ تم کو کچھ یاد ہے؟ یاد ہے تو بتاؤ، لیکن سچ بتانا۔ وہی کہہ رہا ہے کہ سچ کہو مجھ کو، سچ کہو کچھ تم کو بھی وہ کارخانہ یاد ہے۔ تو اس طرح کی بات اس میں شاعر کہتا ہے۔ دیکھیے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ غیر کی نظروں سے بچ کر سب کی مرضی کے خلاف وہ تیرا چوری چھپے راتوں کو آنا یاد ہے۔ اس میں کوئی شعر ہے نہیں جو کہ اس کو تشریح کی جائے، سیدھی سی بات کہہ رہا ہے کہ سب کی نظروں سے بچ کر اور مرضی کے خلاف رات میں میرا محبوب ہم سے ملنے آتا تھا، تو مجھے وہ زمانہ ابھی تک یاد ہے۔ آگے دیکھیے، آ گیا گر وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق، آ گیا گر وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق، وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رولانا یاد ہے۔ تو دیکھیے کہہ رہا ہے کہ شاعر اس میں کہہ رہا ہے، یہ بھی بالکل آسان سا شعر ہے، سامنے کا شعر ہے کہ وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق، اگر ملن کی رات میں بھی کہیں اگر بات چھڑ جاتی ہے، فراق یعنی کہ جدائی کا ذکر چھڑ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رولانا یاد ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ہم محبوب سے ملتے تھے تو اگر ایسی بات چھڑ جاتی تھی کہ تمہارے بغیر تو ہم بالکل رو رہے تھے اور بہت ہی برا حال تھا میرا، مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، پیاس نہیں لگتی تھی، ہمیشہ تمہاری یاد آتی رہتی تھی۔ جیسا کہ محبوب اور عاشق اور معشوق ایک دوسرے ہم بات کرتے ہیں، یہی سے بولتے ہیں نا، اوہ تمہارے بغیر تو ہم سمجھ لو کہ ہم کیسے تھے، کیا بتائیں، نہ بھوک لگتی تھی، نہ نیند آتی تھی، نہ ہی پیاس لگتی تھی، اور عجیب جیسا ماحول تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور اس طرح کی بے چینی بے قراری تھی میرے اوپر۔ تو اس طرح کی جب بات وصل کی رات میں بھی چھڑ جاتی ہے تو محبوب روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ وہ عاشق بھی جو ہے رونے لگتا ہے۔ تو یہ اس میں کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے آگے، یہ دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ کچھ ہے نہیں اس میں جو بولوں، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، آج تک نظروں میں ہے وہ صحبت راز و نیاز، اپنا جانا یاد ہے تیرا بولانا یاد ہے۔ یہ بھی سامنے کا شعر ہے۔ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ آج تک نظروں میں ہے وہ صحبت راز و نیاز، جب ہم محبوب کی صحبت میں جاتے تھے، محبوب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، محبوب سے ملتے تھے، تو وہاں پہ راز و نیاز کی بات ہوتی تھی محبوب سے میرے، اور ابھی تک جو ہے اپنا جانا یاد ہے۔ میں جب محبوب سے جاتا تھا ملنے کے لیے تو وہ بھی یاد ہے مجھے، اور تیرا بولانا یاد ہے، اور میرا محبوب جو مجھے بلواتا تھا تو وہ بھی مجھے یاد ہے۔ بس دیکھیں اس شعر میں، میٹھی میٹھی چھیڑ کر باتیں نرالی پیار کی، ذکر دشمن کا وہ باتوں میں اڑانا یاد ہے۔ ویسے ہی یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ میٹھی میٹھی چھیڑ کر باتیں نرالی پیار کی، ذکر دشمن کا وہ باتوں میں، جب ہم محبوب سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے تو اگر کسی دشمن کا ذکر ہو جاتا تھا تو اس میں جو ہے ہم ان کا ذکر بھی خوب مزے لے کے کرتے تھے۔ ذکر کرنا، باتوں باتوں میں اڑانا یاد ہے، یعنی کہ محبوب کا ذکر کرتے تھے وہ بھی ہمیں، مطلب دشمن کا ذکر کرتے تھے وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ دیکھیے اب اس شعر میں، دیکھنا مجھ کو جو برگشتہ تو سو ناز سے، جب منا لینا تو پھر خود روٹھ جانا یاد ہے۔ دیکھنا مجھ کو جو برگشتہ کہتے ہیں کہ موڈ خراب ہونا، تھوڑا اداس ہونا، تھوڑا اپسیٹ ہونا، اس کو برگشتہ کہتے ہیں۔ دیکھنا مجھ کو جو برگشتہ تو سو ناز سے، جب منا لینا تو پھر خود روٹھ جانا یاد ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں تھوڑا اداس ہوتا تھا، کسی وجہ سے میں جو ہوں اپنے محبوب سے ناراض ہو رہتا تھا، تو سو ناز سے میرا محبوب مجھے مناتا تھا، اور جب میں مان جاتا تھا تو وہ خود روٹھ جاتا تھا۔ تو اب میری باری تھی کہ میں مناؤں اس کو، تو وہ جو زمانہ ہے اس زمانے کو شاعر یہاں پہ بیان کر رہا ہے اپنی شاعری میں اور یاد کر رہا ہے۔
देखिए इसमें शायर कह रहा है कि चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। सीधी सी बात है, शायर कह रहा है कि मेरा महबूब जो है छुप छुपा कर चोरी चोरी जहाँ पर आके मिला था, मुद्दतें गुजर गई लेकिन अब तक वो ठिकाना याद है। और आप लोगों में से किसी ने इश्क किया है तो आप लोगों को भी ज़रूर याद होगा कि आपका महबूब पहली बार आपसे कहाँ मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शौक में मेहंदी के वो बेदस्तो पा होना तेरा, शौक में मेहंदी के वो बेदस्तो पा होना तेरा, और मेरा वो छेड़ना वो गुदगुदाना याद है। देखिए शायर कह रहा है कि शौक में मेहंदी की वो बेदस्तो पा होना तेरा। आप जानते होंगे कि अगर वैसे तो लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, लड़के तो कम ही लगाते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शौक में मेहंदी की वो, मेरा शायर कह रहा है कि मेरा महबूब को मेहंदी का बहुत शौक़ था, मेरा महबूब मेहंदी बहुत लगाता था। तो क्या होता था कि जब वो मेहंदी लगा लेता था तो वो बेदस्तो पा हो जाता था। अब जाहिर सी बात है कि अगर मेहंदी लोग लगा लेते हैं तो हाथ से और पैर से, अगर मान लीजिए पैर में हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई काम करेगा? वो नहीं करेगा, हाथ से कुछ नहीं कर सकता, मेहंदी ख़राब हो जाएगी, पैर से भी कुछ नहीं कर सकता है, वो मेहंदी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया बेदस्तो पा। तो शौक में मेहंदी के वो बेदस्तो पा होना तेरा। शायर कहता है कि मेरे महबूब को मेहंदी का बहुत शौक़ था, और जब वो मेहंदी हाथ में पैर में लगा लेता था तो वो जो है हरकत नहीं दे सकता था, हाथ को पैर को, बेदस्तो पा हो जाता था। तब ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते थे, वो मेरा वो छेड़ना वो गुदगुदाना याद है। तो हम अपने महबूब को छेड़ते थे, गुदगुदाते थे, और इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि इनके हाथ में पैर में मेहंदी है लगी हुई, तो अब ये तो मुझे कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं उनको छेड़ूं गुदगुदाऊं, तो वो सब ज़माना मुझे याद है। अब ये आखिरी शेर देखिए, ये मक्ता का शेर है दोस्तों, मक्ता का शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। तो देखिए इस शेर में शायर कहता है कि बावजूदे इद्दियाए इत्तिका, बावजूदे इद्दियाए इत्तिका, हसरत मुझे आज तक अहद हवस का वो फसाना याद है। तो बावजूदे इद्दियाए इत्तिका, इद्दियाए इत्तिका, इद्दिया यानी कि देखिए इत्तका तो है तकवा से इत्तका, तकवा का मतलब जानते होंगे आप, परहेजगारी, परहेज रहना, तो तकवा से इत्तिका है। तो बावजूदे इद्दियाए इत्तिका, तो इद्दिया क्या चीज़ है? इद्दिया दावा से इद्दिया है, दावा से इद्दिया, हम किस चीज़ का दावा करते हैं तो उससे इद्दिया है। तो बावजूदे इद्दियाए इत्तिका, शायर कह रहा है कि इसके बावजूद मैंने क्या किया था, मैंने दावा किया था कि हम परहेजगारी इख्तियार करेंगे, परहेज करेंगे। मैंने दावा किया था कि मैं परहेजगारी इख्तियार करूँगा, तकवा इख्तियार करूँगा, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि आज तक अहद हवस का वो फसाना याद है। तो शायर अब यहाँ हवस का कोई गलत मतलब मत समझिएगा, हवस हर चीज़ की हवस होती है। आपको एसडीएम बनने की हवस है, किसी को ऑफिसर बनने की हवस है, हर चीज़ की हवस होती है। तो बावजूदे इद्दियाए इत्तका हसरत मुझे, शायर कहता है कि मैंने दावा किया था कि मैं तकवा इख्तियार करूँगा, महबूब को याद नहीं करूँगा, गुज़रे हुए ज़माने को याद नहीं करूँगा, अब भूल जाऊंगा मैं अपने महबूब के साथ गुजारे हुए पल को। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि आज तक अहद हवस का यानी मोहब्बत का जो आशिकी जो ऊपर इन्होंने बयान किया है, मुसलसल गज़ल है, ये तसलसल है, गज़ल में ख़यालात का तसलसल है। तो आज तक अहद हवस का वो फसाना याद है। फसाना कहते हैं कहानी को, दरअसल लुग़वी मानी झूठी कहानी होता है, झूठी कहानी को फसाना कहते हैं अगर आप लुग़त में मतलब देखेंगे तो फसाना मतलब ये जो कहानी है महबूब की, तो शायर को अभी तक याद है, लेकिन शायर ने ये सोचा था कि हम इस कहानी को जो है, इस फसाना को जो है, इस आशिकी के ज़माना को हम भूल जाएंगे। और शायर ने ऐसा दावा भी किया था, और शायर ने तकवा भी इख्तियार किया था, परहेजगारी भी इख्तियार किया था, लेकिन इसके बावजूद शायर भूला नहीं है। इसके बावजूद जो है आज तक जो है हसरत साहब को ये अपने आशिकी का ज़माना याद है।
تو یہی غزل تھی دوستو، اور میں نے سوچا کہ بھائی اس بار ایک بار بنا دوں، حالانکہ اس میں کچھ تھا نہیں لیکن پھر بھی بنا دیا، اپنا سن لیا آپ لوگ۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔